to this program. چلے ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. کیا کہیں گے علی, ان سے کوئی بات کرنا چاہیں گے, کوئی سوال آپ کا, اور ہماری پاک افواج کو کوئی میسج دیں گے؟ جی جی بالکل. سب سے پہلے تمام شہداء کو اور غازیوں کو میرا سلام, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. جس طرح وہ ہماری جان مال عزت آبرو کی پاک فوج حفاظت کر رہی ہے, واقعی وہ صحرا ان کے سر جاتا ہے. بالکل بالکل. دوسرا یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے معزز مہمان سے جی سوال کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جب بھی ملک کے بڑے حالات نازک ہیں, سیلاب زلزلہ جیسے بھی حالات ہیں, انہوں نے پاک فوج نے کنٹرول مارا ہے. اور میں کہتا ہوں ہمارے لیے جمہوری دور سے بہتر پاک فوج کا دور ہے. پاک فوج اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہمت حوصلہ اور دے تاکہ اسی طرح پاکستان کے حالات سنبھالیں. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جمہوری دور بہتر ہے, پاک فوج کا دور جسے عام طور پہ ماشاء اللہ کہا تو وہ بہتر ہے؟ اور دوسرے ان سے یہ سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہیں جو بہرحال دیش سے جی ایچ کیو کے حملہ ہو, کیا فوج کے اندر ہی کوئی ایسے لوگ جنہوں نے یہ کروائے؟ اس بارے میں اگر یہ بتا دیں تو بڑی مہربانی. علی بڑے پولیٹیکل سوالات کر رہے ہیں ویسے آپ میرے شو کے اوپر. دیکھیں جو انہوں نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے, اصل میں تو علی کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ قومی فوج ہے. بالکل قومی فوج ہے, بہت خوبصورت بات. یہ قومی فوج ہے, ہم اس قوم کا حصہ ہیں. اگر ایک میں سپاہی ہوں تو میرا کوئی دوسرا بھائی جو ہے وہ کسی اور شعبے کے اندر خدمت انجام دے رہا ہے. اور جو جذبہ ہے ہر قوم, اس قوم کے اندر وہ فوجی والا جذبہ ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے نا, یہ اللہ اور رسول کے نام پہ, کلمے کے نام پہ قائم ہوا ہے. اور شہادت ہمارے لیے ہمارے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہے. اور اس کے اندر ایک اور بھی چیز میں آپ کو عرض کروں کہ یعنی یہ ایک اعزاز ہے پاکستانی افواج کے افسروں کو. افواج کے اندر ایک ایٹریشن ریٹ ہوتا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کتنے جوانوں پہ کتنے افسر شہید ہوئے. اور یہ آپ کو یہ سن کے, اور علی کو بھی یہ سن کے خوشی ہوگی کہ یہ پاکستان فوج کا سب سے زیادہ ہے. یعنی ہمارے ہر 12 یا 13 جوانوں پہ ایک افسر شہید ہوتا ہے. اور شہید اس لیے ہوتا ہے کہ ہی لیڈز دی یونٹ فرام دی فرنٹ, وہ آگے ہوتا ہے. ہمارا افسر جو ہے, ہمارے لیفٹیننٹ, ہمارے کپتان, ہمارے میجر صاحبان, ہمارے کرنل بھی, وہ آگے ہوتے ہیں پیچھے. اچھا ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, صبح بخیر. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں نعیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے اس کے فوجیوں کے بارے سے. اچھا جی, اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا 11 سیکٹر کے جو فوجی ہیں. ہیلو. ہاں جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے, بولیے. یہ ان کا کیا ہوا, یہ ابھی تک کیوں نہیں نکلے؟ اتنا بڑا تودا ان پہ گر گیا تھا کیا؟ فوجی دیکھیں جی کام تو چل رہا ہے وہاں پر. اچھا خیر آپ پوچھئے. یہ تو جوان سارے شہید تو نہیں ہوئے جی؟ کیونکہ ایک ہمارا کزن بھی سیاچن میں ہے. اچھا. اس سے ہم نے رابطے کرنے کی کوشش کی, رابطہ ہو نہیں رہا اس سے ہمارا. تو یہ میں میجر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا تو کیا ہوا یہ؟ چلیں ٹھیک ہے, یہ میں میجر صاحب سے پوچھتی ہوں جی. تھینک یو سو مچ. ایک اور بات میری میں پوچھنا چاہ رہا تھا میجر صاحب سے کہ یہ جو فوجی جاتے ہیں سیاچن پہ, ان کا یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اگر میں فوج میں چاہوں تو میرے لیے کیا ہے؟ میری خواہش ہے کہ میں سیدھا سیاچن جاؤں. آپ سیدھا سیاچن جانا ہے؟ جی سیدھا سیاچن. کیا جذبہ ہے, دیکھیں جی. بہت اچھی بات کی. میں بھی پروگرام میں جی ہاں شامل ہو رہا ہوں. میرے بھائی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم سیاچن کی بات کرتے ہیں, اور خاص طور پہ آپ نے جس انسیڈنٹس کا ذکر کیا, اس کے اوپر ایک بہت بڑا گلیشیئر, ہمارا ہیڈ کوارٹر تھا وہاں پر, 6 NLI ایک یونٹ ہے ہماری, ناردرن انفینٹری لائٹ یونٹ. اس یونٹ کے اوپر ایک بہت بڑا تودا, یہ وادی کے اندر بنی ہوئی تھا اس کا ہیڈ کوارٹر, اس کے اوپر بہت بڑا تودا گرا ہے. اور وہ تودا جو ہے وہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہم اس کے وہاں پر موجود تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کی شہادت سے یا ان کو حیات بخش سکتا ہے. ایکچولی پوزیشن یہ ہے کہ جس وقت وہ تودا گرا تو اس کے گرنے کے بعد وہ کافی دور تک گھسیٹتا ہوا اس نے اس کی لوکیشن جو تھی وہ ڈسٹرب کر دی. اس کو لوکیٹ کرنے میں بڑی پرابلم آ رہی ہے. وہاں پر یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کس جگہ پر وہ اس وقت وہ یونٹ ہو جائے. اور بالکل جس شدت سے اور جتنی تباہ کن حالت میں یہ سارا واقعہ رونما ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے ہم نے 3 یا 4 جگہ کے اوپر ہم نے لانچ کیا ہے اپنا یہ جو ڈگنگ پروگرام ہے. اور اس کے اندر ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو, لیکن اب تک ہم نے 20 سرنگیں ہم بنا چکے ہیں اور کافی بہت بڑا علاقہ ہے ان لوگوں کے بچنے کی. میجر صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگر اللہ تعالیٰ قبول ہوا تو انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب. اور آپ تو جیسے سیاچن میں بھی آپ گئے, آپ کا جانا ہوا, کچھ بتائیں سیاچن کے بارے میں کہ کیا وہاں کا ویدر ہوتا ہے, کیا مشکلات آتی ہیں وہاں پر؟
नाजिया बहुत जिया आपका जिया सॉरी आपका जो सवाल है, देखिए बात यह है, पहले तो मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि हमें इस मौके पर आपने कॉल किया। नहीं बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 30 तारीख है 2010 में, जी हाँ, इब्तिदा हुई इसकी, बिल्कुल। और हमारे जो कमांडिंग चीफ हैं उन्होंने इसकी इब्तिदा की। एक प्रोग्राम हो चुका है, दूसरा प्रोग्राम, और आपका वाहिद चैनल है जो इस अंदाज से जिसने टेकअप किया है और इस अंदाज से इसको पेश कर रहे हैं आप लोग, हैरत अंगेज और काबिल सताइश है हर कीमत पर। और आप लोग यकीनन इसके लीडर हैं जो इसको बूस्ट अप कर रहे हैं, और फौज को आप इतना ट्रिब्यूट पेश करें। बिल्कुल, डिजर्व करती है हमारी फौज, बिल्कुल हमारे सोल्जर्स, हमारे सारे सोल्जर्स इस चीज को डिजर्व करते हैं। मैं आप एक छोटा सा शामिल कर दूं, अल्लाह ताला का फरमान इस सिलसिले में, अल्लाह करीम ने शहादत का जो रुतबा बख्शा है इतना अजीम है कि अल्लाह ताला जन्नत में शोहदा को सवाल की इजाजत देगा। अल्लाह ताला शोहदा से पूछेगा, ये बताइए कि आपकी कोई और ख्वाहिश, किसी और चीज को की तलब है जन्नत में आपको? शोहदा कहेंगे, या अल्लाह हर चीज हम तो ख्वाहिश करते हैं और ख्वाहिश पूरी हो जाती है, जन्नत तो नाम। अल्लाह ताला दूसरा और तीसरी मरतबा जब अल्लाह ताला ये सवाल करेगा शोहदा से, तो शोहदा सर जोड़कर बैठेंगे और सोचेंगे कि ऐसा कौन सा मौका था जिसमें हमें वो लज्जत और वो जो तकरीम मिली थी वो हमें उसके बाद नहीं मिली। शोहदा एक बात पर मुत्तफिक होंगे, और वो बात ये होगी कि या अल्लाह हमें दोबारा दुनिया में भेज, हम तेरे लिए फिर जहाद करें, अल्लाह के लिए जहाद, दुनिया के अल्लाह के लिए जहाद करें। जब अल्लाह के लिए जहाद होता है तो ऐसी सरखुशी मिलती है, इतनी लज्जत मिलती है और इतना लुत्फ व करम होता है कि वो खुशी नाम जिंदगी से पहले और ना जिंदगी के बाद किसी को नसीब नहीं हो सकती। तो एक कॉल है, मैं कॉल भी ले लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस रुकैया खान बोल रही हूँ। कौन बात करिए? मिसेस रुकैया खान। मिसेस रुकैया खान जी, मिसेस रुकैया क्या कहेंगी? जी आपका प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त है, और मेरी प्लीज कर्नल साहब से और मेजर साहब से बात करवाइए। जी जरूर, आप बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। और मेजर साहब को भी सलाम, कर्नल साहब को भी सलाम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी। मैं कुछ बातें आप मुझसे करना चाहिए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको वाइज ने इनवाइट किया है, और सबसे पहले पाक फौज को सलाम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। और मैं कुछ बातें करना चाहिए, मुझे बड़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि मुझे मौका मिले और मैं बात करूं। सबसे पहले जो हमारे अवाम जो है ना, अवाम आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों पर फख्र करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक सियाचिन की बात है, काश मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि कभी कुछ सिविलियंस को वहाँ भेजा जाता तो उनको पता चलता है कि सियाचिन है क्या। ये एक बहुत अच्छी बात है। मैंने सियाचिन देखा नहीं है, लेकिन जो कुछ मैंने सुना है, और उसके बाद मेरे पास अल्फाज नहीं है। जो लोग शहीद हो जाते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं, और उनकी माएँ भी जन्नती होंगी। बिल्कुल, उनकी माएँ भी जन्नती होंगी। माएँ भी जन्नती होंगी, आपके जज्बे जो हैं, और जो गाजी होते हैं उनकी माएँ भी जन्नती होंगी। सही। आपके जो जज्बात हैं वो इंतहाई काबिल सताइश हैं। हकीकत में ये वो जगह है जिसको अगर हम ये कहें, अंग्रेजी में हम कहते हैं हेल बिलो जीरो, यानी वो जैसे बर्फानी जहन्नम जिसे कहना चाहिए। अब वहाँ की जो असल में सिलसिला ये है कि वो सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो वहाँ का मौसम है। जी हाँ। अच्छा, वहाँ पे 6 मिनट तक बगैर यानी ऑक्सीजन के 6 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता जब तक कि आपके पास ऑक्सीजन मास्क या वो जो स्पेशल यूनिफॉर्म है वो आपने ना पहनी हो। अच्छा, उसके अलावा फ्रॉस्टबाइट, थोड़ा सा भी आपका जिस्म का कोई भी हिस्सा कुछ ज्यादा यानी मुकर्ररा टाइम से कुछ ज्यादा एक्सपोज अगर हो गया तो फ्रॉस्टबाइट हो जाएगी। अगर उसके अंदर और थोड़ी सी बदएहतियाती हुई गैंग्रीन हो जाती है। गैंग्रीन के अंदर उसका इलाज ही है कि इम्प्यूटेशन, वरना वो और ऊपर तक बढ़ती रहती है। उसके अलावा फिर एक और चीज है लॉस ऑफ साइट, बगैर स्पेशलाइज्ड ग्लासेस के। अब अगर बाहर देखेंगे, सूरज की रोशनी जब उस ग्लेशियर पे पड़ती है, उसकी शुआएं उनकी इस तरीके से मुनक्कस होती हैं कि वो आंखों के रेटिना को डैमेज कर देती हैं। तो इस तरह, उसके अलावा खाने की प्रॉब्लम, खाने की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ बताएंगे क्या, और किस तरह की मुश्किल? देखिए, जैसा कि कर्नल साहब ने फरमाया, बर्फ का जहन्नुम है। हाँ जी। और किसी जहन्नुम में कोई भी पसंद नहीं करता जाना। जिस वक्त 13 अप्रैल 1984 को दोनों फौजें आमने सामने हुई,
اور یہ لانچ ہوا یہ, تو اس وقت تصور نہیں تھا, لیکن آپ یقین کیجئے ہمارے افسران اس قدر گڑ گڑاتے تھے کہ ہمیں شہادت کے لیے بھیجا. ہر فرد کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح سیاچن پہنچ جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ بخشے. تو یہ ہماری شدید خواہش ہوتی تھی ہمارے افسر بہت بری طرح. اور پھر اس کے بعد ہمارے جو ٹروپس ہمارے ساتھ ہوتے تھے ان کو بوسٹ اپ کر کے, اور ان کی جو جذبہ شہادت ان کا اس قدر عروج پر ہے, اور ابھی تک بھی وہی ہے. ہماری فوج کا جو مرال ہے وہ ساری دنیا میں مشہور ہے. دیکھیے ہماری ISI کو دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی قرار دیا گیا ہے. بہترین دنیا کے پاور فل ترین ممالک جو ہیں, سب سے زیادہ طاقتور ممالک, ان کے مقابلے میں ہماری جو ایجنسی ہے وہ ہمارے ملک میں ناقدری ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. ہمارے ملک کو فخر حاصل ہے ہمارے جوانوں کو سیاچن کے لیے. ابھی میری بہن نے سوال کیا تھا کہ کیسے کیا ہے سیاچن. برف کا جہنم ہے, اس کے اندر آپ روپ ایک دوسرے سے باندھ کر آگے چل سکتے ہیں, اور کسی وقت بھی کوئی کھائی آ سکتی ہے, اور اس کھائی کے اندر کوئی بھی فرد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلتے چلتے کھائی آ جاتی ہے, وہ جو روپ بندھی ہوئی ہے ایک آدمی آگے ایک پیچھے, اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی کی طرح ایک لکڑی ہوتی ہے. ہم اکثر ویڈیوز میں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں. وہ چلتے ہوئے جب جاتے ہیں تو کبھی کبھی یہ جو ہمارے جو غازی اور شہید ہیں وہاں پر, کبھی کبھی پوری جو لائن ہے وہ اس کھائی میں گر جاتی ہے, اور وہ اتنی گہرائی میں ہوتی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا, اس قدر شدید. تو یہ لوگ یہ ویسے, ابھی میں بار بار آپ کے ٹی وی کے اوپر سن رہا ہوں, یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بکشا ہے ذوق خدائی. آپ یقین کیجئے یہ ذوق خدائی ان کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ودیت کی ہے کہ یہ لوگ عروج پر ہیں, ان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. پاکستان آرمی, ہمیں فخر ہے اپنی پاکستان آرمی کے اوپر, ہم فخر کرتے ہیں اپنی افواج کے اوپر, ہم اپنے پاک فوج کے اوپر ہم فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن ہم کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری پروٹیکشن کے لیے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات میجر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, یہ جو 139 آدمی یعنی 128 ہمارے فوجی بشمول ان کے کرنل میجر اور 11 سویلین جو پورٹرز تھے, یہ تو چونکہ زیادہ تعداد میں تھے تو یہ نمایاں ہو گئے. بالکل. اس کے علاوہ 3 آدمی چلے گئے, 5 آدمی چلے گئے, ان کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. صحیح. اچھا کال ہے میرے پاس, میں زیادہ کالز بھی لینا چاہ رہی ہوں, جو لوگ اپنے جذبات بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں ساتھ بات کر رہا ہوں, اور میں بات کرنا چاہتا ہوں کرنل صاحب سے اور میجر صاحب سے. جی ضرور آپ بات کریے. السلام علیکم میجر صاحب. السلام علیکم کرنل صاحب. جی وعلیکم السلام. میجر صاحب میں آپ کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا جیسے تمام شہداء سے جب پوچھا جائے گا تو تم اور کیا چاہتے ہو, تو شہداء کہیں گے کہ ہم ایک بار پھر سے شہادت کرنا چاہتے ہیں یا بار بار شہادت چاہتے ہیں. اور اسی طرح میں کرنل صاحب کی بات کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا ہر لڑکا, ہر بچہ, ہر آدمی ایک سولجر ہے اللہ تعالیٰ کا, اور اللہ کی راہ میں ہم لوگ پاکستانی سولجرز ہیں. تو میں کرنل صاحب اور میجر صاحب آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایٹ پریزنٹ بھی ہم ہر روز لوگ ہمارے یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں, اور ہر روز بھی ہم لوگ اپنے دشمن کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری گورنمنٹ ہماری دشمن ہے یا امریکہ ہمارا دشمن ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ میرا مطلب سمجھ چکے ہوں گے. ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ آرمی آ کے ہمیں بچائے, ہم آرمی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں, ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور کرنل صاحب کو میں یہ کہنا چاہوں گا, ابو السلام علیکم, میں آپ کا بیٹا ہی ساتھ ہوں. آپ کے بیٹے اچھا ساتھ بیوٹیفل, یو ایکچولی ایکسپوزڈ ایوری تھنگ. ایکچولی آپ کے جو سوال ہے آپ کا, اس کے جواب میں صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ قوم کا ہر فرد شہادت کا حقدار ہے اور یہ رتبہ حاصل کر سکتا ہے. آپ کے جو اپنے شعبے ہیں اس میں قوم کے لیے کچھ کیجئے, اتنی ترقی کیجئے کہ ہمارا ملک, ہمارا وطن جو ہے, ابھی ہمارے بہت سے لوگ جو ہے اس کو اس ملک کہتے ہیں, اس پاکستان کہتے ہیں. اس پاکستان اور اس ملک نہیں ہے, یہ ہمارا مادر وطن ہے, یہ ہمارا قومی فخر ہے. ہمیں اس کے نام کو بھی عزت اور احترام سے لینا چاہیے, اور ہمیں اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ مادر وطن اور وطن عزیز کے لیے ہم کچھ بھی نہ کر سکے, اور اگر کسی وقت ضرورت پڑی تو ہم شہادت اور معمولی سے معمولی جو رتبہ ہے اس کے لیے ہم کوشاں ہیں. تو میرے بھائی آپ اپنے شعبے میں خوب کام کیجئے. کرنل صاحب فرمائیے. ہاں بیٹا, مجھے بڑی خوشی ہے کہ میجر صاحب کا صاحبزادہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے. بیٹا بات یہ ہے کہ جیسا کہ تمہارے ابو نے یہ بات کہی کہ یہ جو جذبہ ہے شہادت کا, اور جو انسان کو ایک